اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 24 ما سوا اللہ فتن ہیں۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے عذر کر اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کا التزام کر، اپنے پروردگار کے حضور خشوع و خضوع اختیار کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دونوں جہان کی کسی بھی چیز کی غرض و آرزو شامل نہ کر، ورنہ وہ عبادت خالصتاً باوجہ اللہ نہ رہے گی۔ اس بات کا یقین کامل رکھ کے تو ظاہراً اور باطناً اللہ کا بندہ ہے، اور بندہ ہر جہت سے اپنے خالق و پروردگار کی ملک ہے، پس تو ہمہ وقت اپنے معبود کے حضور مؤدب و مطیع رہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوقات کے لیے جو اقدار مقرر کر رکھی ہیں، ان میں کمی یا بیشی یا تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کی ہے، خواہ تو اسے چاہے یا نہ چاہے، وہ اپنے معین وقت و اندازہ پر تجھے پہنچ کر رہیں گی۔ جو چیز تجھ سے جاتی ہے اس پر رنج و افسوس نہ کر، اور جو چیز موجود و مہیا ہے اس کے باعث ذکر الہی سے غافل نہ ہو جا۔ جو چیزیں علم الہی میں تیرے لیے معین ہو چکی ہیں وہ کسی دیگر شخص کو نہیں مل سکتی۔ پھر رزق کے معاملے میں تیرا حیران و پریشان ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ بس وقت حاضرہ میں ذکر و عبادت کے اندر کامل محویتی و یکسوئی سے مشغول رہ، اور غیر اللہ کی جانب اس قدر رغبت و توجہ نہ کر کے شرک کا گمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان چیزوں کو اس قدر محویت و رغبت سے نہ دیکھیں جو ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں، وہ تو انہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ انہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے، اور آپ کے پروردگار کا رزق بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے شریعت و روحانیت کی جو ظاہری و باطنی نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہیں، ان کے ما سوا دیگر اسباب شرک سے تجھے منع فرما دیا ہے، اور اس ممانعت کے ساتھ تجھ پر یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ غیر اللہ کے اندر الجھنے میں تیرے لیے فتنے ہیں، اور اللہ نے اسی بنا پر کفار و منافقین کو طرح طرح فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور تیرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی و شکر گزار رہنا تیرے لیے برکت و سعادت کا موجب ہے۔ لہٰذا معبود واحد کی اطاعت و فرمانبرداری سے تو اپنے مقصود و مطلوب کو پائے گا، اور دنیا و عقبہ میں عزت و آبرو حاصل کرے گا، اور تیرے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کی جزا کے طور پر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا کیا چیزیں محفوظ و پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ بس تجھے چاہیے کہ فرائض خمسہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کا مکمل طور پر فہم و شعور کرے، اخلاص کے ساتھ ان کی تعمیل کرے، اور اللہ تعالیٰ کے نواہی یعنی گناہوں سے اجتناب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس طریقے عمل سے زیادہ محبوب و برگزیدہ شے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی تائید و نصرت سے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہیں، اور جو دنیا اور عقبہ میں نجات و فلاح کا باعث ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ما سوا اللہ تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ۔